بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول و شاشی کے سبق نمبر 30 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مؤول کی تعریف اور مؤول کا حکم۔ آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بقیہ تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے ثم اذا ترجح بعد سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم اذا ترجح بعد وجوہ المشترک بغالب الرأی یسیر مؤولا۔ پھر جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہو جائے گا۔ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، اور مؤول کا حکم غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کا واجب ہونا ہے۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پر تو دو ہی باتیں ہیں، ایک ہے مؤول کی تعریف اور دوسرا ہے مؤول کا حکم۔ اسی کے ضمن میں کچھ ہم سوالات اور ان کے جوابات بھی پیش کریں گے۔ سبق کی باقاعدہ وضاحت سے پہلے آئیے پیچھے سے کوئی ربط جوڑتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا سبق سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے اصول اربعہ میں سے کتاب اللہ کی بحث کو شروع کیا تھا، تو کتاب اللہ کی بحث شروع کرنے کے بعد ہم نے اس کی جب تقسیم کی باری آئی تو لفظ کی وضع کے اعتبار سے اس کی ہم نے تقسیم کی، اور لفظ کی وضع کے اعتبار سے جب ہم نے تقسیم کی تو چار قسمیں سامنے آئی: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ تو ہم نے خاص پہ بھی تفصیلاً گفتگو کی، عام پہ بھی تفصیلاً گفتگو کی، مشترک پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہو چکی۔ اب مؤول کو شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے مؤول کی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مؤول کی تعریف یہ ہے کہ اذا ترجح بعد وجوہ المشترک بغالب الرأی یسیر مؤولا، کہ مشترک کی ہی جب بعض وجوہ ترجیح پا جائیں غالب رائے سے تو وہ مؤول بن جاتا ہے۔ مشترک چونکہ مختلف معانی پر مشتمل ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کئی معانی میں سے جو معنی سلیکٹ ہو جائے کہ نہیں یہ والا معنی یہاں مراد ہے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، غالب رائے سے ہوگا، کوئی وجہ ترجیح ہوگی۔ تو جب وجوہ ترجیح میں سے کسی ایک وجہ سے ایک معنی راجح ہو جائے تو وہ جو راجح ہو چکا وہ معنی مؤول بن جاتا ہے۔ مؤول کی تعریف میں چونکہ یہ کہا کہ غالب الرأی یعنی کہ راجح ہو جائے، تو ظن غالب سے مراد دلیل ظنی ہے، چاہے وہ خبر واحد ہو یا قیاس ہو یا کوئی اور دوسرے قرائن ہو، مثلا سیاق و سباق، غور و فکر یا لفظی قرینہ ہو تو مشترک مؤول بن جاتا ہے۔ اگر دلیل قطعی سے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ یعنی اسی ضمن میں ہمیں مفسر کی تعریف بھی مل گئی کہ اگر دلیل قطعی سے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ تو مفسر اور مؤول میں فرق یہ ہے کہ جب دلیل ظنی سے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہوگی تو مؤول ہوگا، اور دلیل قطعی سے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہوگی تو وہ پھر مؤول نہیں بلکہ مفسر ہوگا۔ اور اب اس کی اندر جو حکم بیان کیا گیا آج کے سبق کے اندر مؤول کا، کہ وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، یعنی اس پر عمل بھی واجب ہے لیکن خطا کا احتمال بھی ہے۔ حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل کے بعد جو معنی متعین ہوگا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر غلطی کا احتمال باقی رہے گا۔ چونکہ مجتہد نے دلیل ظنی سے تعویل کی ہے لہٰذا غلطی اور درستگی دونوں کا احتمال رہے گا۔ اسی احتمال کی وجہ سے مؤول ظنی الدلالہ ہوتا ہے، قطعی الدلالہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ چونکہ ظنی احتمال ہے، ظنی تعویل ہے، ظنی دلیل ہے، تو اب اس کو ظنی الدلالہ کہیں گے۔ قطعی الدلالہ تو وہ ہوتا کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا، اور چونکہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے اس لیے اس کو ظنی الدلالہ کہیں گے۔ اور جب ظن سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو اس کا انکار کرنے والا پھر کافر بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو چاروں مذاہب ہیں
جو فقہ کے اعتبار سے معروف ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ چاروں مذاہب جو ہیں ان کا اختلاف بھی مؤول ہی کی قبیل سے ہے، کہ لہٰذا جس امام نے اپنے اجتہاد سے جس معنی کو ترجیح دی تو وہ غالب رائے سے اس کے یہاں وہی مؤول بن گیا اور اسی پہ عمل شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو چاروں مذاہب ہیں ان کے درمیان جو یہ گفتگو ہے وہ مؤول ہی کی قبیل سے ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو مؤول پر ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مؤول کو لفظ کی وضع کی تقسیم میں شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤول ظن غالب سے بنتا ہے، اور ظن غالب تو مجتہد کا فعل ہے، یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے، پھر اس کو لفظ کی تقسیم میں شمار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ چونکہ لفظ کی تقسیم میں وہ آئے جو الفاظ کی قبیل سے ہو، اور یہ تو مجتہد کا فعل ہوتا ہے کہ جس جانب اس کا گمان غالب جاتا ہے وہی مؤول بن جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو لفظ کی وضع کی اقسام میں شمار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ مؤول مجتہد کے عمل سے بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود مؤول کو لفظ کی اقسام میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ تعویل کے بعد حکم مؤول لفظ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو لفظ کی اقسام میں شمار کیا جاتا ہے، اور کسی شے کی قسم اس شے کی قسم کہلاتی ہے، اس لیے مؤول کو لفظ کی تقسیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے ایک اعتراض اور اس کا جواب پیش کیا تو دوسرا اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ اگر مؤول لفظ کی اقسام میں سے ہے تو پھر مشترک اور مؤول میں تقابل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تقسیم کی اقسام آپس میں متباین ہوتی ہیں، جبکہ مؤول اور مشترک کے درمیان تو کوئی تباین نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ بڑی بدیہی سی بات ہے کہ جیسے بڑے معروف ہم پڑھتے ہیں کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو کلمے کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ آپس میں قسیمیں ہیں، اور ایک قسیم دوسرے کے متباین ہوتی ہے، مخالف ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہیں۔ اب اسم ہے تو وہ فعل کا غیر ہے، فعل ہے تو حرف کا غیر ہے، حرف ہے تو وہ اسم کا غیر ہے، تو یہ تینوں آپس میں متباین ہیں، ان میں تقابل ہے، اور ایک کا اطلاق دوسرے پہ نہیں ہوتا، دوسرے کا اطلاق تیسرے پہ نہیں ہوتا، تو یہ آپس میں متباین ہے۔ لہٰذا ایسی ہی ہمارے پاس ایک طرف مشترک ہے، دوسری جانب مؤول ہے، تو مشترک اور مؤول کے درمیان بھی تباین ہونا چاہیے، تقابل ہونا چاہیے، کہ مشترک وہ ہو جو مؤول نہ ہو، مؤول وہ ہو جو مشترک نہ ہو، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ مشترک ہی کی بعض وجوہ جب ترجیح پاتی ہیں تو وہ مؤول بن جاتی ہے، تو جب مشترک ہی کی بعض وجوہ ترجیح کا نام مؤول ہے تو یہ ایک دوسرے کا غیر نہ ہوئی، اور جب غیر نہ ہوئی تو یہ قسیمیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا مؤول کو لفظ کی اقسام میں سے شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب، چونکہ 2 جوابات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تو پہلا جواب یہ دیں گے کہ جب مؤول مشترک ہی کی قسم ہے تو مؤول اور مشترک کے درمیان تقابل ضروری نہیں ہے، کیونکہ قسم اور مقسم کے درمیان تقابل نہیں ہوتا، جیسا کہ مؤول کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤول حقیقت میں مشترک ہی ہوتا ہے، مگر کسی معنی کے راجح ہونے کی وجہ سے مؤول بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے تو لفظ کی وضع کے لحاظ سے صرف 3 ہی قسمیں بیان کی ہیں، خاص، عام اور مشترک، بس انہوں نے تو مؤول کو قسم شمار ہی نہیں کیا۔ اور اگر ہم اس اعتراض کے جواب کو ناکافی سمجھیں اور اس سے کسی کی تشفی نہ ہو، حالانکہ یہ ناکافی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر مؤول کو مشترک کا قسیم ہی کہا جائے، جیسا کہ مشہور ہے بھی، تو 2 قسیموں کے درمیان تقابل کا جواب یہ ہوگا کہ مؤول اور مشترک میں تقابل اس طرح سے موجود ہے کہ مشترک عدم ترجیح کی قید سے مقید ہے، جبکہ مؤول ترجیح کی قید سے مقید ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تقابل موجود ہے اور ان دونوں کے درمیان تباین موجود ہے، تو اب بھی یہ اعتراض کا وجود نہیں رہے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے
3 باتیں سیکھی ہیں۔ ایک تو مؤول کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کا حکم پڑھا، اور مؤول کے حکم کے بعد ہم نے کچھ اعتراضات جو مؤول پر ہوئے ان کے جوابات بھی پڑھے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، اپنی کاپیوں پہ رجسٹرز پہ اس کو لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کو لکھ کر ان کے تفصیلاً جوابات بھی اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مؤول کی تعریف مع حکم بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے تقسیم میں مؤول کیسے شامل ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔